ہم دانش مہدی اور پروگرام خمار شب کے دوسری لنک میں شامل کریں گے ہمیشہ کی طرح گل مہرآباد، جو کہ شکستہ شہر کی ظریف، رنگین اور شوریدہ داستان ہے، جس کے مصنف ہیں محترم جناب بریگیڈیئر عامر زاہد خان، جن کا قلمی نام ہے ازخ۔ آج ہم سٹارٹ لیں گے صفحہ نمبر 52 سے۔ عنوان کنٹینیو ہے شہر شوریدہ، اور فرماتے ہیں محترم جناب بریگیڈیئر عامر زاہد خان کہ ایک زمانہ تھا جب گھروں میں پانی کنووں اور تالاب سے مشک میں بھر بھر کر لایا جاتا تھا۔ مشک اب نایاب ہو چکی ہے۔ اس کے بعد جب نئے نصب شدہ نلکوں سے پانی گھر تک پہنچنا شروع ہوا تو اس کے استعمال کو بھی ضرور عیاشی کہا گیا ہوگا۔ کنویں کی بجائے گھر میں نل سے بالٹی بھر کر نہانے پر بزرگ نوجوانوں کو اسی طرح سے باتیں سناتے ہوں گے جیسے آج کل آن لائن بل جمع کروانے اور بینکنگ و دیگر سہولیات کو تن آسانی کہہ کر دھتکارا جاتا ہے۔ نل سے نہانے کو آسائش کہہ کر رد کرتے ہوئے اپنی بدنی آلائش دور کرنے کے لیے پہلوان لڈن، چھریرا بدن بچن، مشکی رنگ کلن، بڑی مونچھ والے مچھن اور جھری زدہ چہرہ چاچا اچھن وغیرہ کنووں پر نہانے کو اپنی مردانگی کی بہار خیال کیا کرتے ہیں۔ ان کے ہاں غسل خانے میں نہانا اس زمانے کی نئی نسل کی بزدلی اور نری عیاشی تھی۔ برینڈ کانشس تو وہ لوگ بھی تھے جو نہ صرف جمعے کے جمعے نہاتے اور لال رنگ کے وہ برانڈڈ کاربولک صابن کا استعمال کرتے تھے جو انگریز نے جانور نہلانے کی خاطر ایجاد کیا تھا۔ حلق کے کوے تک اتر جانے والی بلغمی بو والے لیکن بدنی میل سے بے غم کر دینے والے اس صابن کو پھیکا پھیکا سا لال رنگ دیا جاتا۔ پھیکا پھیکا سا لال رنگ دیا جانا کچھ بے سبب نہ تھا۔ اس زمانے میں کمیونزم نظریہ تیزی سے فروغ پا رہا تھا اور تاج لندن شاہی سرخ رنگ کو اپنے نیلے استعمار کے لیے خطرہ تصور کرنے لگا تھا۔ ہو سکتا ہے انگریزی طاغوت نے جانوروں کو نہلانے کے لیے بنائے گئے کاربولک صابن کے ذریعے دراصل لال رنگ کے وزن کو ہلکا کرنے کی کوشش کی ہو۔ روسی سرخوں کا اس بارے جو بھی گمان ہو، لیکن جمعے کے دن نہانے کو عام و سادہ ہندی مسلمان اسی طرح افضل سمجھتے تھے جیسے جمعے کے علاوہ کسی اور دن نہانے کو ایمانی ذوف۔ آج بھی واٹس ایپ پر ایک روز قبل یعنی جمعرات سے تاکیدی پیغامات بھیجنا شروع کیے جاتے ہیں کہ بھائیو کل جمعہ ہے، نہا ضرور لینا تاکہ ثواب ملے۔ ایک عرصہ جمن اور ٹڈن وغیرہ اڑے اڑے سے لال رنگ میں بنے صابن کو جمعے کے جمعے راسخ العقیدگی سے استعمال کرتے رہے۔ وہ کنویں پر نہانے کے بعد بقیہ لال بھیا صابن کو بسد احتیاط اسی گیلے ریپر میں اگلے جمعے تک قید کر دیتے جو بری طرح گل چکا ہوتا۔ ایک نظر وہ صابن کی جسامت پر ضرور نظر ڈالتے جس کے دو مقاصد تھے۔ ایک یہ اندازہ لگانا کہ یہ صابن ابھی کتنے ہفتے یا ماہ اور ساتھ دے جائے گا، اور دوم یہ کہ اگر کوئی اور اس پر ہاتھ صاف کر گیا ہو تو چوری پکڑی جا سکے۔ مٹھو مٹھن قسم کے ہلکے نابغے اسی برانڈ سے کشید کی گئی تسکین پر یقین رکھا کرتے تھے کہ کسی اور صابن سے نہا لینے سے طبیعت ہلکی نہ ہو پاتی تھی، جس کا مطلب ادھوری پاکیزگی تھا۔ البتہ ان دنوں بھی نسوانی استعمال کے لیے مخصوص صابن کئی برانڈز میں آیا کرتے تھے۔ اس کی وجہ خواتین کی پسند میں بالیدگی اور ان کے مزاج کا متنوع ہونا ہے۔ سفید صابن جب ختم ہونے کے قریب ہوتا تو اس کی بقایا ٹکیا احتیاط سے نئے کھلے صابون کو مدر بورڈ بنا کر اس پر یوں چپکا دی جاتی جیسے نوزائیدہ شیر خوار ماں سے چمٹا لپٹا شیر مادر کشیدن ہو۔
ان سفید ٹکیوں کے علاوہ آبنوسی اور اخروٹی رنگ کے درمیانے رنگ کا ایک عجیب سا ٹرانسپیرنٹ ٹائپ صابن بھی آتا تھا۔ مہنگا ہونے کی وجہ سے مگر صابنوں میں اس کی عزت اسی طرح سے تھی جو ماتحت عملے میں موجودہ افسر کی ہوا کرتی ہے یا دربار میں ملکہ کی۔ اسے استعمال کر کے کوئی نئی شادی شدہ کیوٹی کیوڑا خود میں سے ملکہ وکٹوریہ برآمد ہو جانے کی امید رکھا کرتی تھی، حتیٰ کہ اس مشق میں ایک دن وہ خود ہی امید سے ہو جاتی۔ اس صابن کو وہ کنواریاں بھی ذوق سے استعمال کیا کرتی تھی جو ان قریب منڈپ چڑھ جانے والی ہوں۔ مہنگا ہونے اور افراط زر قابو میں رکھنے کے باعث کیوٹی کیوڑا کو عیاشی کے زمرے میں لیا جاتا تھا۔ اللہ عالم اب یہ بازار میں دستیاب ہے یا نہیں۔ حرام آمدنی بہت کم ہونے کے باعث ٹھیکیداروں کی سانڈنی نما عورتوں، عام سرکاری اہلکاروں کی بکر بیبیوں، نوکری پیشہ بابوؤں کے کپڑے استری کرتی استریوں اور کاروباری گھرانوں میں کھانے کے ٹفن تیار کرتی بچیوں وغیرہ کی عام پہنچ سے یہ صابن دور تھا۔ کیا زمانہ تھا یہ! اور اس طرح کے کمیاب بیوٹی صابن بذات خود کامیاب اور اکمل میک اپ آئٹم تصور ہوا کرتے، عام دکان پر دستیاب نہیں ہوا کرتے، کسی صاف ستھرے خوشبودار اسٹور سے ملا کرتے تھے اور صرف بیگمات کے غسل خانوں یا دلہن کے بیوٹی باکس کی زینت ہوا کرتے تھے۔ دولت کی افراد روایت کے انحطاط کو لازم جنم دے گی۔ گلموہر میں وہ ٹھگ ٹھیکیدار بھی آباد ہوئے جن کا ازلی پیشہ اشیاء کی دلالی رہا تھا۔ اونے پونے داموں خریدے گئے ٹیڑھی میڑھی فرنچ کٹنگ میں چھوٹے موٹے یا قبضہ پلاٹوں پر عمارتی قوانین کو بالائے طاق رکھتے ہوئے زائد المنزلہ مکان کی تعمیر یا رہائشی رقبے پر تجارتی منصوبہ اور فروخت کے دھندے میں ملوث آج ہر شخص خود کو بلڈر کہہ کر تعارف کروا رہا ہے۔ گل مہر آباد میں بہت سوں کے نزدیک بلڈرز ہونا کاروباری معراج ہے۔ مشہور یہ ہے کہ کچھ بلڈرز نے تو واقعی اس طرح مال بنایا جیسے ہیروئن کا کاروبار کر رہے ہوں، تاہم زیادہ تیر مبتلائے ہرس احساس کمتری کا شکار اور دروغ گو ہیں۔ اس سب اسباب زوال کے باوجود گل مہر آباد میں ایک تعداد وزادار، باوقار، شائستہ و مہذب کردار اور نیک خو محنتی لوگوں پر بھی مشتمل ہے۔ ایمانداری اور پرہیزگاری ہمیشہ جن کا زیور رہی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو قابلیت پر بھروسہ رکھتے اور محنت کی فضیلت کے قائل ہیں۔ تاہم اچھے عہدوں پر فائز سرکاری ملازمین جلد ہی یہاں سے کہیں اور منتقل ہو گئے۔ شاید انہوں نے مزاج جمہور جلد بھانپ لیا تھا اور آنے والے سمے کی درست سمت بھی بھانپ لی تھی۔ جی صاحب، عنوان کنٹینیو ہے، شہر شوریدہ اسی طرح سے آپ کے ساتھ رہیں گے اور آپ تک گل مہر آباد کی تحریر پہنچاتے رہیں گے آپ کی سماعتوں میں رس گھولنے کے لیے۔